بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام جستجوئے علم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انعام خان۔ حاضرین گرامی، بحیثیت مسلمان یہ ہماری خوشگوار اور پختہ روایت ہے کہ ہماری ہر محفل، ہر تقریب کا آغاز رب کائنات کے بابرکت نام سے شروع ہوتا ہے۔ اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے میں تقریب سعید کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرنا چاہوں گا، جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد علی حیدر صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ یہ تھے محمد علی حیدر جو کہ تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ عزیزان محترم، یہ اس دنیا کی بہت پرانی رسم ہے کہ جب چاہنے والے کا ذکر کیا جائے تو چاہے جانے والے کا تذکرہ کرنا بھی لازم ہو جاتا ہے۔ جہاں محب کی تعریف کریں تو محبوب کی مداح بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ اسی دستور کو نبھاتے ہوئے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد عبد المنان خان کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماحول کو خوشگوار کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا، اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشی دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری غربت کو للہ فدا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد
دیدار عطا کرنا. ماشاء اللہ جزاک اللہ. یہ تھے محمد عبدالمنان خان جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماحول کو خوشگوار بنا رہے تھے. ناظرین، جستجو علم یعنی علم کی تلاش. جو آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اگر فرشتوں پر فضیلت حاصل ہوئی تو اس کی بنیادی وجہ علم تھا. علم ہی وہ دولت ہے جس کی بنیاد پر انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے. سو ہم سب کو چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے علم حاصل کریں. ہمارا فرسٹ اسائنمنٹ جس کا نام ہے دلچسپ اسلامی معلومات، جس میں میں اور آپ اسلامی معلومات حاصل کریں گے. اس سے پہلے وقت ہوا ہے کہ مختصر سی بریک کا. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام جستجو علم. میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز مولانا الطاف حسین خانی کے اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں. آپ لکھتے ہیں، فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت. جی ہاں، انسان بننے کے لیے بھی انسان کے پاس علم ہونا لازم ہے. ناظرین، یہ ہمارا فرسٹ اسائنمنٹ ہے جس کا نام دلچسپ اسلامی معلومات ہے، جس میں ہم جیسے کہ میں بریک پر جانے کے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم اس میں اسلامی معلومات حاصل کریں گے. اس میں ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان ہیں علامہ حافظ محمد کاشف صاحب. السلام علیکم. اور سب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ آپ کی آمد کا جناب. جی کاشف صاحب سے میرا جیسے کہ میں نے پہلے تکرار کر دیا ہے کہ ہم اس اسائنمنٹ میں اسلامی معلومات حاصل کریں گے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وضو. کہ وضو انسان کی صحت پر کیا اثر پڑتے ہیں وضو کرنے سے، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کا طریقہ، قرآن و حدیث کی فضیلت وغیرہ کے بارے میں. تو جی میرا پہلا سوال ہے کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ ان اول الناس بیوم القیامت اکثرهم صلاۃ علیہ، کہ جس نے دنیا میں رہ کر مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا، اللہ قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ہوگا. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے ہم درود پاک کی کثرت کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ وضو کے 4 فرض بیان کیے کہ وضو کے 4 فرض ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے چاہو تو سب سے پہلے اپنے چہرہ دھو، اس کے بعد اب کونیوں سمیت دونوں ہاتھ کو دھو، پھر سر کا مسح اور پھر ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 4 فرض بیان کیے وضو کے. 4 فرض ہیں. ہاں، وضو کے 4 فرض ہیں. سب سے پہلا ہے کہ چہرہ دھونا، پھر اس کے بعد کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، پھر اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور پھر اس کے بعد ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. یہ 4 فرض ہے وضو. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. بچوں، آپ نے علامہ صاحب کی گفتگو کو دھیان سے سننا ہے. ممکن ہے کہ میں اسی میں سے آپ سے کچھ سوالات پوچھوں. صاحب کہ آپ نے ابھی دوسرا فرض بتایا کونیوں سمیت دھونا اپنے ہاتھ کو. تو اس میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اگر کوئی بیمار ہے یا سردی کی وجہ سے لوگ پانی بھر کے ایسے اچھال لیتے ہیں، یعنی کہ چولہے میں پانی لگے، تو یہ کیا اس طرح یہ فرض مکمل ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہاں، اس طرح کرتے ہیں بعض لوگ کہ وہ چلو میں پانی لے کر جو نا یہ اس طرح وہ بہا دیتے ہیں. بالکل چلو میں پانی لیا اس طرح بہا دیا. تو اب فرض ایک چیز ایسی ہے کہ اگر بال کے برابر بھی پانی نہ پہنچا تو آپ کا وہ فرض ادا نہیں ہوگا. فرض کے لیے ضروری ہے کہ پانی بہہ جائے، یعنی کہ مکمل ہونا. اب اس کے لیے یہ ہوگا کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو اس طرح کرنے سے جو کونیوں کی کروٹیں ہوتی ہیں نا، جو بیک سائڈ، وہ اس میں پانی نہیں بہہ جائے، نہیں بہتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ جو لوگوں میں غلطی پائی جاتی ہے کہ وہ جو طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وضو کا جو فرض ہے تو وہ مکمل جو نہ دھوئے، تاکہ مکمل دھوئیں. ٹھیک ہو گیا. شروع سے لے کے علامہ صاحب ابھی آپ نے تیسرا فرض بتایا کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، اس کی حدود کیا ہیں؟ جی، چوتھائی سر کا مسح کرنا اصل میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے بال عادتاً اگنا شروع ہوتے ہیں نا، جہاں سے بال عادتاً اگنا شروع ہوتے ہیں، یہاں سے جو نا مسح کریں گے، یہاں سے شروع ہوگا. یہاں سے شروع ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور جو آخر میں گدی ہوتی ہے نا بالوں کی، وہاں تک جائیں گے. یہ ٹھیک ہو گیا. جی بہت شکریہ. صاحب اب ہمیں نا آپ وضو کا طریقہ بتائیں
تاکہ اگر ہم سے غلطی یا کوئی کمی بیشی ہوتی ہے وہ دور ہو جائے. بچوں آپ نے دھیان سے طریقہ دیکھنا ہے. علامہ صاحب ابھی آپ کو وضو کا طریقہ بتائیں گے اور اس کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ یا مجھ میں کوئی غلطی کوتاہی ہے تو وہ دور ہو جائے گی. سب سے پہلے وضو کرنا جب شروع کرنا ہے تو کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا. کویشچن ہے میرا کہ وضو کے لیے کوئی نیت ہوتی ہے؟ نماز کو جا رہا ہوں، مسجد کی طرف جا رہا ہوں، تو کیا وضو کے لیے بھی نیت کرنا ضروری ہے؟ ہاں، وضو کے لیے نیت کرنا یہ سنت ہے. یہ سنت ہے؟ ہاں سنت ہے، وضو کے لیے نیت کرنا. ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا یہ مستحب ہے. اگر ایسا نہ ہو، کہیں مسجد ایسی ہوتی ہے کہ اس کا مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کر لیں گے ٹھیک ہے، ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اور وضو کے لیے نیت کرنا یہ سنت ہے. ٹھیک سنت ہے. ہاں، اور نیت جو نا یہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہوتا ہے. تو دل میں نیت ہوتے ہوتے زبان کے ساتھ بھی کہہ لینا یہ افضل ہے. اور زبان سے اس طرح نیت کیجئے کہ میں حکم الہی عز و جل بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں. تو اب جب وضو کی ابتدا کرنی ہے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے، بلکہ بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیجئے کہ بسم اللہ والحمدللہ. جو شخص وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ کہتا ہے جب تک وہ باوضو رہتا ہے فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. اب دونوں ہاتھ 3 بار پہنچوں تک دھوئے. سب سے پہلے دونوں ہاتھ، ہاں دونوں ہاتھ 3 بار جو نا پہنچوں تک دھوئے. اب اس کے بعد کم سے کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے دانتوں میں مسواک کیجئے اور ہر بار مسواک کو دھو لیجئے. اور علامہ صاحب ایک منٹ، اگر مسواک نہ ہو وضو کے دوران؟ ہاں، اگر مسواک نہیں ہے تو پھر آپ جو نا اپنی جو شہادت والی انگلی ہے نا اسے استعمال کریں. جی، جو شہادت والی انگلی ہے اسے استعمال کریں. اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے اس طرح 3 کلیاں کیجئے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے. اگر روزہ نہ ہو تو گرگرا بھی کر لیجئے. ٹھیک ہو گیا. سیدھے ہاتھ کے چلو میں پانی لینا ہے اور اس طرح کلی کرنی ہے کہ ہر بار ہر منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے. 3 بار کلی کرنی ہے. پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 چلو سے 3 بار ناک میں نرم گوشے تک پانی چڑھائے اور الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجئے. یہاں یہ بات توجہ کرنے والی ہے کہ جب ناک میں پانی چڑھانا ہے بعض لوگ وہ یہاں پہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ الٹے ہاتھ سے پانی چڑھاتے ہیں ناک میں. جی بالکل. حالانکہ سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھائیں گے اور جو ناک کو صاف کرنا ہے نا وہ الٹے ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا ہے. الٹے ہاتھ سے. جی ہاں. اور جو چھوٹی انگلیاں نا ناک کے سوراخوں میں ڈالیں گے. جو الٹے ہاتھ کی جو چھوٹی انگلیاں جی. اس سے ناک کے جو سوراخ ہے نا وہ صاف کریں گے. ٹھیک ہو گیا. 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے. جہاں سے عادتاً یہ بال اگنا شروع ہوتے ہیں نا جی جی یہ چہرے کی ایک مقدار بیان کی ہے کہ یہاں تو ٹھوڈی کے نیچے تک جی جی بالکل. اور ایک کان کی لو، یہ جو کان کی لو ہے نا یہ والی یہ کان کی لو ہے، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ ایک چہرے کی گلائی کی ہے. یہ چہرہ ہے یعنی کہ جو فرض بیان کیا ہے نا جی جی کہ چہرہ دھونا فرض ہے، یہ پہلا فرض ہے وضو میں سے پہلا فرض ہے کہ چہرہ دھونا یہ فرض ہے. ٹھیک ہے. تو چہرہ یہاں تک پانی بہہ جانا یہ ضروری ہے. صحیح ہے. تو 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے. ہاں اگر داڑھی ہے تو اس طرح خلال کیجئے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیں. یہ انگلیاں ہیں جی جی اس کو گلے کی طرف سے داخل کریں گے. جس کی داڑھی ہے یہ داڑھی کا خلال، داڑھی کے لیے، ہاں داڑھی کا خلال کرنا. گلے کی طرف سے داخل کریں گے اور اس کو بالکل اس طرح کر کے یہ سامنے کی طرف ہم نکالیں. یہ داڑھی کا خلال کرنے کا طریقہ، داڑھی کا خلال کرنے کا طریقہ. یہ داڑھی کا خلال اس طرح ہے کہ وہ اس طرح خلال کرے، یہ طریقہ کار ہے اس کے لیے. پھر اس کے بعد پہلے سیدھا ہاتھ تو انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کونیوں سمیت تک 3 بار دھوئے. انگلیوں کے سرے یہ جو ہوتے ہیں نا جی جی یہ انگلیوں کے سرے یہاں سے شروع کرے، ٹھیک ہے، کونیوں سمیت جو ہے نا وہ 3 بار دھوئے. اور اس کے بعد وہ اسی طرح جو ہے نا الٹا ہاتھ بھی دھوئے. الٹا ہاتھ، ہاں جس طرح جو ہے نا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ دھونا ہے نا اسی طرح جو ہے نا وہ الٹا ہاتھ بھی جو ہے نا دھوئے. پھر اس کے بعد سر کا مسح. اب آگے سر کا مسح کا. ہاں سر کا مسح اس طرح کیجئے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے سے ایک دوسرے سے ملا لیجئے.
یہ طریقہ ہے کہ کلمے کی انگلی، یہ کلمے کی انگلی، دونوں ہاتھ کے کلمے کی انگلی چھوڑ کر اور انگوٹھا یہ چھوڑ کر باقی جو 3 انگلیاں نا ان کے سرے آپس میں ملانے ہیں، یہ طریقہ ہے۔ جی 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 ٹھیک ہو گیا۔ یہ میں نے شہادت کی انگلی علیحدہ رکھی، علیحدہ کی، انگوٹھا بھی علیحدہ، انگوٹھا بھی علیحدہ کی، جی جی یہ تینوں انگلیاں میں نے جو نا آپس میں ملا لی ہے جی یہاں اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر، جی جی میں آپ کو پریکٹیکل بتا دیتا ہوں۔ جی جی بالکل، یہ میں نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھا بالکل علیحدہ رکھنا ہے اور 3 انگلیوں کے سروں میں نے آپس سے ملا لی ہے، 3 انگلی کے سرے۔ تب میں نے اس کو پیشانی کے بال یا کھال پر رکھنا ہے، کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے، اس طرح کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیے کہ ہتھیلیاں سرے سے جدا رہے، یہ جو نا ہتھیلیاں جی جی یہ سر سے جدا رہے، ٹھیک ہو گیا۔ صرف یہ انگلیاں ٹچ ہونی چاہیے، مس ہونی چاہیے۔ جی جی ہاں ہتھیلیاں اس دوران یہ جو ہم کریں گے اس دوران ہتھیلیاں وہ سر کے ساتھ مس نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ علیحدہ ہو۔ یہ اس طرح انگلیاں رکھے، یہ میں گدی کی طرف جا رہا ہوں، یہ ہتھیلیاں میرے بالکل علیحدہ ہے، شہادت کی انگلی بھی علیحدہ جی ہے، جی انگوٹھا بھی علیحدہ ہے، ہتھیلی بھی مس نہیں ہو رہی۔ جی جی بالکل، ہاں، ٹھیک ہے۔ یہ جو نا ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے یہ اس طرح میں جا رہا ہوں، پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئے، کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب صرف ہتھیلی آئیں گی، یہ گدی سے کھینچتے ہوئے اس طرح یہ میں کھینچتا ہوا یہ بالکل میں جو نا پیشانی تک لے آیا۔ واپس لے اب اس دوران میری کلمے کی انگلی اور انگوٹھا وہ سر کے ساتھ مس نہیں ہے، یہ مس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ کلمے کی انگلی سے کانوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجیے۔ یہ جو کلمے کی انگلیاں نا، جی جی اب یہ جو کانوں کی اندرونی سطح نا، یہ کلمے کی انگلی بچ گئی تھی نا، جی جی بالکل، اس سے جو نا اندرونی سطح یہ مسح کرنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے اندرونی سطح۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جو انگوٹھا ہے وہ کان کی جو بیک سائڈ ہے نا، اس کو اس طرح کر کے یہ انگوٹھا صاف ہو رہا ہے، جی جی انگوٹھے سے کان کی بیک سائڈ صاف ہو رہی ہے، مسح ہو رہا ہے۔ اب جو سب سے چھوٹی انگلیاں نا دونوں ہاتھوں کی، اس کو جو کان کے سوراخ ہے نا اس میں ڈالنا ہے، اور یہ کان کے سوراخ جو نا یہ صاف ہو جائیں گے۔ اور انگلیوں کی پشت، یہ انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجیے۔ یہ انگلی کی پشت ہے تو گردن کی یہ جو پچھلا حصہ ہے اس سے مسح اس طرح کرنا ہے، یہ اور یہ۔ اب اس میں اس کا مسح نہیں ہوگا، یہ گردن میں نہیں آتا، یہ جو پیچھے گردن ہے یہ گردن ہے، جی جی بالکل، اس میں نہیں آتا۔ ہاں یہ مسح ہوگا، بس یہ چیز اور یہ چیز، ٹھیک ہو گیا، یہ ہمارا جو نا سر کا مسح مکمل جو نا پورا ہو گیا ہمارا۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ وضو سر کا تیسرا فرائض، ہاں وضو کا جو تیسرا فرائض، جی جی بالکل، سر کا مسح کرنا۔ تو اب جو چوتھا فرض ہے ہمارا، ٹھیک ہے، اب پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں، ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک دھو لیجیے، انگلیوں سے شروع کرنا ہے اور ٹخنوں کے اوپر تک دھو لیجیے۔ ہاں یہ ہمارا جو نا چوتھا فرض پورا ہو گیا، اور اس طرح وضو کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل وضو کا فائدہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اور وضو کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مکمل طریقہ ہے وضو کا۔ ہاں یہ مکمل طریقہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ علامہ صاحب وضو کی فضیلت کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ جی وضو کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ وضو کو حضور ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو، طاقت رکھو، ہمیشہ، جی بالکل، ہاں استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے نا اس کے لیے شہادت لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی کتنی بڑی ایک فضیلت ہے، جی بالکل، بالکل شہادت کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جی بالکل اس طرح کہ باوضو رہنے کی کتنی بڑی شہادت ہے کہ جو بندہ باوضو کی حالت میں، جانا تو سب نے دنیا میں بھی، یہ بالکل حق کے سچ ہے۔ جی جی بالکل، ہاں ایک دن مرنا آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، بالکل۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت کا مزہ سب نے چکھنا ہے، لیکن وہ کتنا خوش بخت انسان ہے کہ جو وضو کی حالت میں ہو اور ملک الموت اس کی جان نکالنے آئے، وہ دنیا سے رخصت ہو لیکن اس کے لیے شہادت لکھی جائے۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جو باوضو رہے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر پہنچے، آپ نے پانی منگوایا اور پانی منگوا کر پھر آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ یکا یک مسکرانے لگے، ہاں وضو کرنے کے بعد یکا یک مسکرانے لگے، جو آپ کے رفقا تھے، جو ساتھی تھے نا، تو ان سے پھر آپ فرمانے لگے، خود ہی فرمانے لگے کہ آپ کو پتہ ہے میں کیوں مسکرایا، اور پھر اپنے سوال کا جواب خود دیا، خود بتایا، ہاں خود اپنے سوال کا جواب دیا
کہ ایک بار حضور صلی اللہ تعالی وسلم اسی جگہ تشریف لائے اور آپ نے وضو کیا اور پھر آپ نے یکا مسکرائے اور پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ تجھے پتہ ہے میں کیوں مسکرایا ہوں؟ اب صحابہ عرض کرنے لگے واللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمانے لگے کہ صحابہ آدمی جب وضو کرتا ہے نا تو اس کا چہرے دھونے سے چہرے کے گناہ مٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں. اور اسی طرح جب وہ ہاتھ دھوتا ہے کونیوں سمیت تو اس کے کونیوں سمیت ہاتھ کے گناہ جڑ جاتے ہیں. اور جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ جڑ جاتے ہیں. اسی طرح جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں. تو اب دیکھو کہ صحابہ کرام علی رضوان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اور ہر سنت کو دیوانہ وار اپناتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بالکل وہی طریقہ کر رہے تھے کہ کتنا ان کا عشق تھا. اور اس روایت سے ہمیں بھی یہ پتہ چلا کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو وضو کرنے سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں. یہ ہے وضو کی فضیلت ہے. اور پھر کیا کہا خوب کہ وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں، خود کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں، جواب سوال مخالف دیا پھر کہ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے کہ صحابہ کرام اتنا عشق کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر ادا کو اور ہر سنت کو دیوانہ پن بناتے تھے. دیوانہ بناتے تھے. کتنی فضیلت ہے. تو جی بچوں آپ نے وضو کا مکمل طریقہ سیکھا آج. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں علم حاصل ہو جائے، جب تمہیں علم حاصل ہو جائے کسی چیز کے متعلق تمہیں معلومات حاصل ہو جائے تو تمہارا فرض ہے کہ تم اس پہ عمل بھی کرو. یعنی کہ آج آپ نے علامہ صاحب سے وضو کا مکمل طریقہ سیکھا، وضو کے فرائض، وضو کی فضیلت. تو اب بچوں آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو فالو کریں. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو اسے دور کیجیے. اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہم آپ سے کچھ سوال و جوابات پوچھیں گے. تو جی میں علامہ صاحب سے چاہوں گا کہ وہ بچوں سے کچھ سوال و جوابات پوچھیں تاکہ انہوں نے ہماری باتیں غور سے سنی ہیں کہ نہیں. جی علامہ صاحب. پہلے میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ وضو کے لیے نیت کرنا کیا ہے؟ وضو کے لیے نیت کرنا کیا ہے؟ نیت کس کو کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کرے. کھڑا نہیں ہوگا کہ ہاتھ کھڑا کرے. پہلے کس کو معلوم ہے کہ وضو کے لیے نیت کرنا کیسے ہے؟ نیت کس کو کہتے ہیں؟ ابھی آپ نے سنا علامہ صاحب سے، علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ نیت کس کا نام ہے. سو کون بتائے گا؟ وضو کے لیے نیت کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، فرض ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ علامہ صاحب نے آپشن میں دے دی ہیں. جس کو وضو کے پتہ ہے لیے وہ ہاتھ کرے. جی دوبارہ بتائیے آپشن. جس کو پتہ ہے کہ وضو کے لیے نیت کرنا کیا ہے، فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ جی آپ کریے جائیں راجمت، آپ کریے جائیں. جی مائک دیجیے. سنت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بالکل وضو جو نا وضو کے لیے نیت کرنا یہ سنت ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. انعام دیجیے. جی اب دوسرا سوال. ماشاءاللہ. اور اسی طرح کہ وضو کے لیے کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اور اونچی جگہ بیٹھنا کیا ہے؟ جی جب وضو کرنا ہے کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کرنا اور اونچی جگہ بیٹھنا کیا ہے؟ فرض ہے، سنت ہے یا مستحب ہے؟ جی کون بتائے گا؟ جس کو پتہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. ہاتھ کھڑا کرے. جی سبحان آپ کھڑے ہو جاؤ. مائک دیجیے. فرض. نہیں نہیں آپ کا جواب نہیں ہے. بیٹھ جائیں. اور کس کو معلوم ہے؟ جی اس بہن کو دیجیے. جی بیٹا آپ بتاؤ. سنت. سنت نہیں ہے. نہیں بیٹا نہیں. بیٹا وہ آپ نے باتیں دھیان سے نہیں سنی پھر لگتا ہے. جی آپ بتائیے اوپر. جی اب تو انعام مستحب ہے. جی بالکل. دوسری بات تو ایک ہی رہ گیا تھا وہ مستحب. ٹھیک ہو گیا جی. جی ناظرین چلتے ہیں بریک کی جانب، ملتے ہیں بریک کے بعد.